والصلاة والسلام اما بعد اللہ عز و جل نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا فخلف من بعدهم خلف اضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا۔ ان نیک لوگوں کے بعد نالائق آدمی آئے۔ اس آیت سے پہلے نبیوں کا نام لیا، 10 نبیوں کا نام۔ ان اللہ کے پیارے بندوں کے بعد نااہل لوگ آئے، خلف من بعدہم، ان کے بعد آئے خلف، لام کے جزم سے۔ خلف کہتے ہیں نالائق، نااہل، گندے آدمی، گندے۔ ان اچھے لوگوں کے بعد برے لوگ آئے۔ اب برے لوگوں کی نشانیاں بیان کی۔ برے لوگ کون ہیں؟ اس آیت شریف میں اجمالاً 2 نشانی، بڑی 2 نشانی ہیں۔ جن لوگوں میں یہ 2 نشانی، یہ برے لوگ ہیں، یہ نالائق، یہ نااہل آدمی، گندے آدمی۔ فقیر آپ کو قرآن مجید سمجھا رہا ہے۔ سب کہتے ہیں نا قرآن قرآن، قرآن صرف نام کے لیے تو نہیں آیا، صندوق میں رکھنے کے لیے نہیں آیا، سمجھنے کے لیے آیا۔ فخلف من بعدهم خلف اضاعوا الصلاة۔ پہلی نشانی یہ ہے جو انہوں نے نماز کو ضائع کیا۔ نالائق آدمی وہ ہیں جنہوں نے نماز کو برباد کیا، نماز کا حق پورا نہیں کیا، مطلب اللہ سے غافل ہوئے، اللہ کو یاد نہیں کیا، دنیا کی طرف مائل ہو گئے، دنیا کو یاد۔ جو دنیا کو یاد کرے گا وہ اللہ کو بھلائے گا، جو اللہ کو یاد کرے گا دنیا کو بھلائے گا۔ دل میں تو دنیا نہ ہو، یہ کہتے ہیں ظاہر میں تو کام کرو، منع نہیں۔ اللہ کو بھلایا تو سب سے بڑی نشانی یہ کہ نماز بھول جائے گی، بس نماز پڑھے گا نہیں، پڑھے گا تو ایک نماز پڑھے گا، 4 نہیں پڑھے گا، یا 2 پڑھے گا، 3 نہیں پڑھے گا۔ یہ نماز کو ضائع کرنا ہے، یا پڑھے گا تو جلدی جلدی، نہ پڑھنے جیسا، لوگوں کو دکھانے کے لیے بنا، لوگ کہیں یہ نماز نہیں پڑھتا، لوگوں سے شرما کر پڑھتا ہے، خدا کے لیے نہیں پڑھتا۔ نماز کو ضائع کرنا ہوا، پڑھتا ہے ٹائم سے باہر۔ اللہ کا بندہ، تو اللہ کا بندہ ہے، اللہ کا سب سے بڑا امر ہے نماز۔ مر جا مگر نماز نہ چھوڑ جا۔ تو مر سکتا ہے مگر نماز نہیں چھوڑ سکتا۔ کھڑے پڑھ نہ سکے تو بیٹھ کر پڑھے، بیٹھ کر پڑھ نہ سکے تو اشارے سے پڑھے، چھوڑے نا۔ اللہ سبحان اللہ۔ فقہائے کرام نے لکھا، ایک خاتون ہے جس کے بچے کا سر باہر آیا، پیٹ بھرا، بچے کا سر باہر آیا، باقی جسم اندر ہے، نماز کا وقت آیا، اب خاتون کیا کرے؟ عذر قبول ہے، ابھی نماز نہ پڑھے، بعد میں جب
آزاد ہو پھر فرمایا نہیں عذر قبول نہیں. ہوش تو ہے نا، عورت کو ہوش تو ہے. اب تک پلیتی بھی نہیں نکلی، بچے کا صرف سر نکلا، آدھا سے زیادہ نہیں. آدھا سے زیادہ نکلے تو عموماً پلیتی نکلتی ہے، پلیتی نکلے تو نفاذ شروع ہو کے نماز اب نہیں. اب تک نماز کا حکم ہے چونکہ آدھا سے کم نکلا ہے، نفاذ کا حکم نہیں. فرمایا کہ سامنے زمین میں سر جتنا گھڑا کھودے، بیٹھ کر بچے کا سر گھڑے میں رکھے، یہ خاتون اس حالت میں نماز ادا کرے. مسلمان جو ہوئی اللہ کو ماننے والی، سمجھتے ہیں کیسا مشکل وقت ہے، کیسی دقت آمیز کیفیت ہے، پھر بھی معاف نہیں نماز. تو بتا کہ تیری محبت خدا سے کتنی ہے. آپ خود ٹیسٹ کرو اپنے آپ کو چیک کر کہ اللہ سے تیرا رابطہ کتنا ہے، دنیا سے رابطہ کتنا، اللہ سے رابطہ کتنا. ان نیک لوگوں کے بعد آئے برے لوگ، نالائق اور نااہل لوگ. ان کی پہلی نشانی یہ ہے جو انہوں نے نماز کو ضائع کیا. اے میرے بھائی خبردار، نماز ضائع نہیں کریں گے، اپنے رب سے غافل نہ رہیں گے. اللہ والوں کی صحبت میں آ، اللہ کے نیک بندوں کی صحبت میں آ، تاکہ اچھی باتیں سن، تیرے اندر بیج بوئیں، پھر وہ بیج کو پانی دیں تاکہ بیج پھر اوپر اٹھ آئے، اندر پھل اور میوے پیدا کرے. اللہ والوں کی صحبت سے دور ہے، شریروں کے پاس اٹھتا بیٹھتا ہے، یاری کرتا ہے، وہ شریری بنے گا. دوسری نشانی وَاتَّبَعُوا الشَّهَوَاتِ، نفس کی خواہشات کی پیروی کی. نماز کو ضائع کیا اور نفس کی، جیسا نفس کہے ویسے، بس جیسا ان کا دل چاہے ویسے کرے. اللہ کا بندہ جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ویسے کر. تیرا نبی تیرا نفس ہے، تیرا پیر تیرا نفس ہے، بلکہ تیرا خدا بھی تیرا نفس ہے. نفس کی پیروی کرتا ہے، نفس کو خدا بنا دیا ہے، جیسا نفس کا ویسے. اللہ کی اطاعت کر یا نفس کی اطاعت کر، رسول اللہ کا اتباع یا شہوات کا اتباع. قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ. فَاتَّبِعُونِی، اتباع کرو میری، نبی کی اتباع. اور ادھر ہے وَاتَّبَعُوا الشَّهَوَاتِ، ادھر بھی لفظ اتباع ہے، ادھر بھی لفظ اتباع ہے. اتباع رسول کرنا تھا، اس کی جگہ پر انہوں نے اتباع شہوات کیا. اضاعوا الصلاة واتبعوا الشہوات، نفس کی خواہشات کی پیروی کی. آدمی روزہ رکھتا ہے اس لیے تاکہ نفس کی شہوات سے بچے. ہمارا حال تو یہ صبح بھی سویر زیادہ کھاتے ہیں، شام بھی کھاتے زیادہ ہیں، نفس مرتا نہیں. کچھ نہ کچھ شاید ہدایت ملے. الصیام جنۃ، حضور نے فرمایا روزہ رکھنا یہ ڈھال ہے. ڈھال ایک ایسی چیز ہے جو دشمن کے قتال میں کام دیتی ہے، تلوار سے بچاتی ہے، دشمن کے وار سے بچاتی ہے. دشمن سے یہ ڈھال بچاتا ہے.
روزہ رکھنا نفس کی خواہشات سے بچاتا ہے۔ نفس تیرا دشمن ہے نا، وہ خواہشوں کے ذریعے سے تجھے مارے گا۔ روزہ رکھنا تیرے نفس کی خواہشات کا ڈھال ہے، یعنی نفس و خواہشات کے ذریعے سے حملہ نہیں کر سکے گا۔ نفس و خواہشات کو لائے گا اور تیرے اندر طاقت ہے ہی نہیں تو اثر نہیں ہوگا۔ روزہ رکھنا ایک ڈھال ہے، خواہشات کو روکنے کا ذریعہ ہے۔ روزہ رکھنا رمضان میں نہیں تو ہمیشہ روزے کی حالت میں رہا۔ روزہ نہیں رکھتا، کھانا تو کم کھا، اتنا کھاتا ہے کہ دماغ بند، دل بند، چربی زیادہ، بلڈ پریشر زیادہ۔ کھانا تو معتدل کر۔ نمبر 2، روزہ ڈھال ہے، دوزخ سے بچنے کا ذریعہ ہے۔ روزہ رکھنا دوزخ سے بچانے کا آلہ ہے۔ جیسے ڈھال بچائے نا، یہ روزہ آپ کو دوزخ سے بچائے، دنیا میں گناہوں سے بچائے گا اور آخرت میں دوزخ سے بچائے گا۔ دونوں جگہ ہم یہی کہیں گے کہ یہ جنہ ہے، سپر ڈھال ہے۔ اور یہ نفس کی خواہشات ہیں جو تجھے برباد کرتی ہیں، تجھے نااہل بناتی ہیں، نالائق۔ فَخَلَفَ مِن بَعْدِهِمْ خَلْفٌ أَضَاعُوا الصَّلَاةَ وَاتَّبَعُوا الشَّهَوَاتِ فَسَوْفَ يَلْقَوْنَ غَيًّا۔ یہ لوگ عنقریب دوزخ کی وادی غی میں داخل ہوں گے۔ تیرا ٹھکانہ دوزخ ہے۔ نماز سے غافل، شہوات کا پائبند ہے۔ اللہ عز و جل ہمیں قرآن مجید سمجھنے، نفس سے لڑنے، اللہ کے نیک بندوں کی صفتیں حاصل کرنے کی توفیق دے۔